السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریف اس معبود حقیقی کے لیے ہے جس نے عالم کو بنایا اور ہمارے لیے مختلف انواع اور مختلف قسم کی چیزیں مہیا کی، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے لاکھوں نبی کو بھیجا۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اس امتی میں شامل کیا کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کا موضوع ہے نماز۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپ نماز کا حکم کیجئے اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بھی اس پہ قائم رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے ہیں۔ نحن نرزقک، ہم روزی دیں گے آپ کو۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور متقین کے لیے انجام ہے، انہی کے لیے خیر ہے۔ تو میرے بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں اس میں۔ نماز کا حکم کیجئے، آپ بھی نماز پہ قائم رہیے، اور ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جیسے کہ کوئی انسان ضرورت مند کہیں گیا تو جہاں ضرورت وہ پیش کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو جانے دیجیے، یہ ہو جائے گا آپ کا، آپ یہ کیجئے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اس کی فکر مت کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کی فکر کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، اور چونکہ اس کو صلاۃ کے ساتھ جوڑا ہے، نماز کے ساتھ جوڑا ہے اس کو، تو یہاں روزی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور اس سے یہ بات بھی نکل گئی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، ہم دل سے خدا کو مانتے ہیں۔ تو اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آپ دل سے کھانا کھا لیجئے، اپنے ہارٹ کو نکالیے اور کھانا کھائیے، زبان سے مت کھائیے، تو جو کام زبان کرے گی وہ دل نہیں کرے گا، اور جو کام قوت سمع کرے گی یعنی کان، گوشت، وہ ناک نہیں کرے گی، جو کام ناک کرے گی وہ کان نہیں کرے گی۔ تو ہر ایک کی ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ نماز کا تعلق رکوع اور سجدہ سے ہے۔ رکوع اور سجدہ کا مطلب ہوا عاجزی، اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرنا، اس کے سامنے جھک جانا۔ تو نماز سب پہ فرض ہے، اس سے کوئی بری نہیں ہے۔ اسی طرح سے آیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت تک عبادت کیجئے جب تک کہ موت کا وقت نہ آ جائے۔ تو میرے بھائی، یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت تک عبادت کیجئے جب تک کہ موت کا وقت نہ آ جائے۔ لوگ نماز کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے دکان کی طرف ہوتا ہے، گھر کی طرف ہوتا ہے، بچوں کی طرف ہوتا ہے، دل نہیں لگتا ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ تو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص صبح سویرے دکان کو جاتا ہے، گھر کو چھوڑتا ہے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں شام میں لوٹنا ہے۔ ایک شخص کھیت پہ جاتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بڑی سخت گرمی ہوگی، دل اس کا نہیں چاہتا ہے جانے کو، لیکن سامنے اس کے ایک بات دکھ رہی ہے کہ ہم جو اس کھیت پہ محنت کریں گے تو اس سے میرا بھی پیٹ بھرے گا اور بال بچوں کو بھی پیٹ بھرے گا، اور یہ جانور جو ہم پالے ہوئے ہیں ہل چلانے کے لیے، یہ گائے اور بھینس جو ہم رکھے ہوئے ہیں، بکریاں رکھے ہوئے ہیں دودھ کے لیے، اس کا بھی مسئلہ حل ہوگا۔
تو وہ ساری اذیتوں کو برداشت کرتا ہے، دل نہیں چاہ رہا اس کا۔ ظاہر ہے گھر میں وہ دھوپ کی گرمی اور شدت تو بہت کم ہوتی ہے، اور وہاں کھلے آسمان کے نیچے اس کو رہنا ہے، تو دل نہیں چاہ رہا، لیکن پھر بھی نفس کے خلاف وہ کام کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جو لوگ خلیجی ممالک میں کام کرتے ہیں، تو جب وہ گھر سے چلتے ہیں تو سب کے آنکھ میں آنسو ہوتا ہے، ماں، بیوی، بچے، عزیز، رشتہ دار، لیکن وہ دل کے خلاف کام کر رہا، نفس کے خلاف کام۔ نفس کہتا ہے کہ نہیں یہیں رہو، لیکن اس کو پتہ ہے کہ جب ہم وہاں جائیں گے اور کچھ وقت گزاریں گے تو بیوی بچے بھی ہمارے آرام سے رہیں گے اور ہمیں بھی آرام ملے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے پتہ یہ چلا کہ نفس کے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی کام کرنا ہے، اس میں کامیابی ہے۔ دل نہیں چاہ رہا ہے سفر کرنے کو، تو اسی لیے آیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے ایمان والو، تم مدد چاہو صبر و نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑا بوجھ ہے مگر ان کے لیے جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف جانا ہے۔ تو جب انسان حالت سفر میں ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ سال 2 سال کے بعد مجھے پھر لوٹنا ہے اور اپنے بال بچوں سے ملنا ہے۔ تو اگر یہ یقین ہے اس کو کہ ہم جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور تو اس کا صلہ ہمیں ضرور ملے گا اور مجھے اللہ رب العزت سے ملاقات ہو گیا، مجھے وہاں لوٹنا ہے، تو اس کے لیے نماز آسان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیت کے سیاق و سباق سے دیکھیے کہ نماز اول ہے، لیکن جملہ جو ہے صبر کا پہلے لایا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد چاہو صبر اور نماز سے۔ تو بات یہ ہے کہ جس نماز میں صبر نہیں، وہ نماز جو ہے اس میں قبولیت کا درجہ کم ہو جاتا ہے۔ حافظ تو وظیفہ دعا گفتن و بس، این بند مباش کہ شنید یا نہ شنید۔ اے حافظ، تیرا کام ہے وظیفہ اور دعا کہنا، یہ مت سوچ تو کہ اللہ نے سنا یا نہیں سنا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جس میں شک ہو جائے کہ یہ دعا جو ہم کر رہے ہیں، یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کہ اس سے اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس میں جو دعائیں ہم مانگ رہے ہیں وہ دعا ہماری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو جس میں شک اگر ہو گیا تو پھر وہاں پہ کامیابی مشکل نظر آتی ہے۔ اور جس میں حسر ہے کہ ہم جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ جو ہے ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہماری مرادوں کو پورا کر دیں گے اور ہماری آخرت کی زندگی کو کامیاب کر دیں گے، وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ حافظ تو وظیفہ دعا گفتن و بس، این بند مباش کہ شنید یا نہ شنید۔ اگر تردد و فکر ہو گیا، یعنی اللہ کی ذات میں شک اگر کر لیا کہ سنے گا یا نہیں سنے گا، تو وہ کامیابی نہیں ہے۔ اور اگر حسر کے ساتھ کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بصیر ہے، وہ سننے والا ہے اور وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری سنیں گے اور ہماری ضرورتوں کو اور ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یقین کے ساتھ۔ اس لیے آیا ہے ایمان اور یقین۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور اہل ایمان یہ وہ ہیں کہ جو کچھ ان پہ نازل ہوا اور جو اس سے پہلے نازل ہوا اس پہ وہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو جو حالت سفر میں خلیجی ممالک گیا تو اس کو یقین یہ ہوتا ہے کہ یہ چند سال جو ہمارے یا چند مہینے جو گزریں گے، اس کا صلہ مجھے اچھا ملے گا۔ یہ فوراً نہیں ملتا ہے، کچھ وقت لگانا پڑتا ہے۔ ایک دیہاتی کھیتوں میں کام کر رہا ہے، فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ہمت نہیں ہارتا ہے، وہ پھر وہ فصل لگاتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں دیں گے۔
اگر اس طرح سے لوگ کام کو بند کر دیں کہ اس بار جو ہے بارش نہیں ہوئی اور فصل اچھی نہیں ہوئی تو یہ کھیتیاں سنسان رہ جائیں گی۔ تو میرے بھائی اگر دیر ہوتی ہے تو اس سے انسان کو بددل نہیں ہونا چاہیے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے ہمارے بندے تم آواز دو، استجب لکم، میں حاضر خدمت ہوں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے بہت خوش ہو جاتا ہوں، اور جو نہیں مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ مانگنے کے لیے کہا اللہ نے، خوب مانگے اللہ سے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ دنیا میں اگر آپ میں سے کوئی بھی گیا اور سوال کیا اس نے اور معلوم ہوا کہ وہ جھڑک دیا، ڈانٹ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مانگتے جائیں، گناہ کریں، توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ کتنا بہترین دین ہے یہ۔ تو صبر، یعنی اس بات کا نماز جب ہم شروع کریں تو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ صبر کے ساتھ نماز پڑھیں، جلد بازی نہ ہو کہ میں نے ابھی کیا۔ ایسا تو دنیا میں بھی کسی کام میں نہیں ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کو شروع کرے اور فوراً جو ہے اس کا صلہ ملنا شروع ہو جائے، بلکہ لوگ دوست احباب بھی کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو شروع کیا ہے تو ابھی کچھ وقت لگاؤ، محنت کرو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اسی طرح سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کو قائم اور دائم رہیں، اس کے اوپر ضرور ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد چاہو صبر و نماز سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی معیت کا اظہار کر رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو جو نماز صبر کے ساتھ اور سکون کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور یقین کے ساتھ پڑھی جاتی ہے کہ ہم جو بھی فرمائش، جو بھی حاجت اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں وہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، وہ نماز مستجاب اور قبول ہو جاتی ہے اور انسان کامیاب و فائز ہو جاتا ہے۔ اور نماز، یہ پہلی آیت میں یہ ہے کہ نماز کسی کے لیے معاف نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ ہم دل سے خدا کو یاد کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس سے کہا جائے کہ بھائی کہ تم دل ہی سے سارا کام کر لیا کرو، کسی چیز کو سونگنا ہو تو دل سے سونگ لو، دیکھنا ہو تو دل سے دیکھ لو، آنکھ کو بند کر لو، کھانا ہو تو دل سے کھا لو، زبان کو نہیں ہلاؤ۔ ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے اور اس وقت پہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ مختصر سا بیان ہم نے نماز کے بارے میں کیا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حضرات تک یہ ویڈیو پہنچ رہا اللہ تعالیٰ انہیں بھی صبر اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔